اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب صلوات یا لسان اللہ ازرکنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر عشرہ سجادیہ چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور موضوع ہے قرآن اور فضائل علی ابن ابی طالب۔ ہماری زندگی خوش قسمت ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم بلا وجہ ادھر سے ادھر نہیں پھرتے۔ ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ جسے اللہ نے خوشی کا سبب بھی دیا ہے، غم کا سبب بھی دیا ہے، وہ تاکہ پہچانے جائے۔ یقین کریں لوگ اگر ہنس رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا کہ اس ہنسنے کا مقصد کیا ہے۔ لوگ اگر رو رہے ہوتے ہیں تو انہیں رونے کا مقصد نہیں پتا ہوتا۔ یعنی اب تو بلا وجہ ہنستے ہیں اور بلا وجہ روتے ہیں۔ آپ کہیں گے عجیب سی بات کر دی، لیکن وہ کہہ لیں گے جی دنیا میں ٹینشن بہت ہے، تو وہ کلب بن رہے ہیں جہاں لوگ صرف ہنسنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسے کون سی تھراپی کہتے ہیں؟ لافٹر تھراپی۔ لافٹر تھراپی وہ کہہ رہے ہیں بھائی دنیا میں ٹینشن بہت ہے، ملو اور ہنسو اور تمہارے غم کم ہو جائیں گے۔ ان کی تھراپی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہنسو، بات پہنچ رہی ہے جس تک میری بات پہنچے، اگر میرے ساتھ رہیں گے یقیناً بہت محسوس ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہنسو اور آپ کے غم کم ہو جائیں گے۔ تو وہ لافٹر تھراپی انہوں نے ایجاد کر لیا۔ اب کھڑے ہو کے وہ خوش ہوتے ہیں اور طبیعتیں پھر بھی صحیح نہیں ہو رہی، غم پھر بھی دنیا کے کم نہیں ہو رہے، حالانکہ خوش ہونے کے لیے کلب بن گئے۔ لیکن آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا بھائی یہ آپ نے جو لافٹر تھراپی کے کلب بنائے ہیں یہ بدعت ہے۔ اب تو وہاں پہ بھی کھلنے لگے ہیں، پاکستان ہندوستان میں بھی کھلنے لگے، خالی یہیں پہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی کھل رہے ہیں۔ وہ جمع ہو کے وہ کہہ رہے ہیں جی 1 گھنٹے جمع ہو اور بلا وجہ کہنے لگاؤ، بلا وجہ ہنسو۔ کتنی اچھی قوم ہے یہ علی والی قوم۔ ہمارے یہاں ٹھٹا لگا کے ہنسنا منع ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں ٹھٹا لگا کے ہنسنا، قہقہا لگا کے ہنسنا منع ہے۔ اللہ نے قرآن میں 7 جگہ آیت اتاری ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے ہنسو کم رو زیادہ۔ بول بتا کے پہچانے جا، قرآن کہہ رہا ہے ہنسو کم رو زیادہ، جس میں پروردگار نے آیت اتاری اور پروردگار کہہ رہا ہے وَيَضْحَكُونَ وَلَا يَبْكُونَ، تم لوگ ہنستے رہو گے، رو گے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور 7 جگہ اللہ کہہ رہا ہے ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ۔ قرآن میں 7 جگہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہنسو زیادہ اور رو کم۔ اللہ کہہ رہا ہے رو زیادہ اور ہنسو کم۔ اور لافٹر کلب پھر بھی بن رہے ہیں، ان کو کوئی بدعت نہیں کہہ رہا۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے جو قرآن میں 7 جگہ آیت اتار کے کہا ہے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ، اس پر صرف قرآن کی آیتوں پر امام بارگاہوں میں عمل ہو رہا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی آوازیں بلند ہوئی اسی طرح۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ نے کوئی بھی شے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اللہ نے آپ کی آنکھیں بے مقصد پیدا نہیں کی، اللہ نے آپ کی پلکیں بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اگر آپ سائنس سے پوچھیں یہ پلکیں کیوں پیدا کی ہیں،
لیکن مجھے اپنے موضوع تک جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ موضوع ایسے لے کے آؤں کہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. اللہ نے کہا یہ جو پلکیں کیوں بنائی ہیں اللہ نے, یہ پلکیں, ابھی دیکھیں میں جس جگہ بیٹھا ہوں لائٹ بالکل میرے اوپر ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ اللہ نے پلکیں اس لیے بنائی ہیں کہ آنکھوں کو جتنی روشنی کی ضرورت ہے وہ اتنی پلکیں جو ہے نا اس سے زیادہ نہیں آنے دیتی. یہ پلکیں اس لیے بنائی ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی روشنی آپ کی آنکھوں تک, اور زیادہ آ جائے گی تو فوراً آنکھیں بند ہو جائیں گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے تو پلکیں بھی بے مقصد نہیں بنائی. تو کوئی مجھے اتنا بتا دے اللہ نے ہونٹوں پہ ہنسی کیوں رکھی ہے؟ پوری زندگی رسول اللہ کبھی ٹھٹا لگا کے نہیں ہنسے. ہمارے چہاردہ معصومین کبھی بھی زور سے قہقہا لگا کے نہیں ہنسے, ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے. توجہ کیجئے گا, مجھے نہیں معلوم اگلا جملہ میرا کون کیسے سنے گا. رسول اللہ چہاردہ معصومین مولا علی, امام حسن, امام حسین کبھی بلند آواز سے قہقہا لگا کے نہیں ہنسے, صرف مسکرایا کرتے تھے. آل محمد کے 6 مہینے کے بچے کو بھی معلوم ہے کربلا کے آگے میدان میں ٹھٹا نہیں لگایا, صرف مسکرائے ہیں. صرف مسکرائے ہیں علی اصغر, اور مسکراہٹ مشہور ہو گئی. یہ فضائل کا جملہ مجھے نہیں معلوم آپ کو کتنا وجد میں لائے گا, کیف میں لائے گا. علی اصغر بھی مسکرائے کیونکہ رسول اللہ کی نسل میں ہیں. آئے ہائے ہائے علی کی نسل میں. آپ کو یہ نہیں ملے گا علی اصغر نے قہقہا لگایا, نہیں, مسکرائے, سنت رسول پہ عمل کیا. تو سنت رسول پہ عمل کرنا ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے, رونے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں, کوئی مجھے ہنسنے کی وجوہات بھی بتا دے. مسکرانے کے لیے کوئی ایسا, اچھا مسکرانا عبادت ہے, لیکن ہر ایک پہ مسکرانا, اب آپ کسی چلتے ہوئے بندے پہ مسکرا رہے ہیں تو یہ عبادت تھوڑی ہے. آئے ہائے کچھ کہہ رہا ہوں, آپ بلا وجہ مسکرانا شروع ہو جائیں, یہ عبادت تھوڑی ہے. مسکرانے کے لیے بھی عبادت تب بنے گی جب کوئی ٹھوس وجہ ہو. توجہ کیجئے گا. تو جملہ سن لو, اللہ نے 2 صفات آپ کے بدن میں, مجھے نہیں معلوم جملہ کیسے سنیں گے, کون کیسے استقبال کرے گا. اللہ نے 2 چیزیں آپ کے بدن میں ایسی رکھی ہیں جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں نظر آتی. ایک مسکراہٹ, ایک آنسو. ایک مسکراہٹ, ایک آنسو. تو جملہ سن لیجئے گا, مسکراہٹ غدیر کی یاد ہے, آنسو کربلا کی یاد ہے. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں. یہ جتنے موجود ہیں اگر یہ بھی میرے ساتھ سفر کریں گے نا تو مجھے بڑا شکر گزار ہوں گا. آپ میرے ساتھ بولیں, مسکراہٹ غدیر کے لیے رکھی ہے, آنسو کربلا کے لیے رکھے ہیں. ذکر علی میں مسکراؤ تو عبادت, حسین کے غم میں رو تو عبادت. مجھے کوئی آنسو اور مسکراہٹ کا دنیا کا کوئی بھی مذہب مسکراہٹ اور آنسو کا عبادت کیسے بنائے گا؟ علی نے, ذکر علی نے مسکراہٹ کو عبادت بنایا. آئے ہائے, اور غم حسین نے آنسو کو عبادت بنا دیا. اللہ اکبر. دیکھیے عربی زبان میں, آپ جیسے سلامت رہیں, عربی زبان میں ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں مفتاح. مفتاح انگلش میں اس کو اگر کرنے جائیں ٹرانسلیشن تو وہ بنے گا کی. اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں کلید, اور اردو میں عام الفاظ میں جو کہا جاتا ہے چابی. 4 میں نے آپ کو بتا دی, مفتاح, عربی میں, فارسی میں کلید, انگلش میں کی, اور اردو میں اور ہندی میں چابی. یہ کچھ چیزیں ہیں جس چیز سے کوئی شے اوپن ہو جائے اسے مفتاح کہا جاتا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تو میں اور اچھی طرح آپ کو بات پہنچا سکوں گا. جس شے سے کوئی چیز اوپن ہو جائے اسے کہا جاتا ہے مفتاح, کلید, چابی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو جو اوپننگ ہے اس کو کہا جاتا ہے افتتاح. ہائے ہائے, یعنی آپ نے جی دکان کھولی, کوئی شاپ کھولی, کوئی ریسٹورنٹ کھولا, کوئی بڑا, تو اس کو اوپننگ ہوئی. یہ جو اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں افتتاح. جو کھول رہا ہے, جو اوپننگ کرنے آیا ہے
रिबन काट रहा है, तवज्जो कीजिएगा, मेरी मेहनत को ज़ाया न कीजिएगा, जो रिबन काटने आ रहा है या कोई दरवाजा जो खोल रहा है, यानी चाबी को कहते हैं मिफ्ताह, और जो दरवाजा ओपन कर रहा है उसको कहा जाता है फातिह है, उसे कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? कॉन्क्वेरर है ना, फतह करने वाला शायद, और वो है फातिह जो खोल रहा है, ओपन कर रहा है, उसे कहते हैं फातिह। अगर वो मुज़क्कर हो तो फातिह कहा जाएगा, मुअन्नस हो तो फातिहा कहा जाएगा। बोलो ताकि पहचाने जाओ। किसी चीज को ओपन करने वाला मुज़क्कर हो, लफ्ज़ मुज़क्कर हो तो फातिह, मुअन्नस हो तो फातिहा। अब समझ में आया सूरह अल-हम्द को सूरह फातिहा जो कहते हैं? बोलो ताकि पहचाने जाओ। सूरह फातिहा कहते हैं। क्यों कहते हैं सूरह फातिहा? जैसे ही आपने खोला कुरान यहां से ओपन हो गया। हाय हाय, कुछ कहा मैंने, मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिएगा। कुरान ओपन हो गया, कुरान ओपन हुआ, इसलिए उसे कहते हैं क्योंकि इसके जरिए कुरान ओपन हुआ है। पहली सूरह ये है, इसलिए इसे कहा जाता है सूरह फातिहा। हमने मुर्दों के लिए रख दी है। अरे हाय हाय, कुछ कह रहा हूं। अच्छा, मुर्दों के लिए भी फातिहा क्यों है वो भी सुन लीजिए, शायद एक नया रुख हो। मुर्दों के लिए फातिहा इसलिए नहीं है कि इसका ताल्लुक मुर्दों से है, मुर्दों से नहीं है, उनके लिए नई जिंदगी का दरवाजा खुल रहा है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। जिस तक बात पहुंच रही है, पीछे वाले मेरे दोस्त अगर बात समझ में आ रही है तो मुझे बताते जाएं कि मेरी बात समझ में आ रही है। जिसको मौला ने जितनी कुव्वत अता की है उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दें। आप सलामत रहें। थोड़ा सा अगर ज़हमत फरमा के आगे आ जाएंगे, जगह पूरी करते हैं आप हज़रात, थोड़ी सी ज़हमत फरमा के आगे आ जाए तो यकीन करें आपको सुनने में भी लुत्फ आएगा, मुझे पढ़ने में भी लुत्फ आएगा। बेटा आगे आ जाओ, कोई मसला नहीं, आगे आ जाओ। इसीलिए सूरह अल-हम्द को कहते हैं फातिहा, फातिहतुल किताब, क्योंकि इसको कहते क्या है? फातिहतुल किताब, किताब को खोलने वाली सूरा। खोलने वाला मर्द हो तो फातिह, औरत हो तो फातिहा, मुज़क्कर हो तो फातिह, मुअन्नस हो तो फातिहा। अब समझ में आया? फातिहा का ताल्लुक मुर्दों से भी है, जिंदों से भी है। आय आय, अल्लाह अकबर। सूरह फातिहा का ताल्लुक, इसलिए उसे कहते हैं फातिहा। और चाबी को क्या कहते हैं? मिफ्ताह। अल्लाह, मैंने आपके सामने सूरह साद की एक आयत पढ़ी है जिसमें परवरदिगार कह रहा है जन्नातिन अदनिन, जन्नात अदन है, जन्नतें हैं, मुफत्तहतन लहुमुल अब्वाब, जिसके दरवाजे हमने खोल दिए हैं अहले ईमान के लिए। अल्लाह अकबर। फातिहा समझ गए, मिफ्ताह समझ गए की। अब जन्नत की चाबी क्या है, प्लीज आप मुझे बताएंगे? सुनिए मशहूर हदीस है। आप सलामत रहे, बिल्कुल सही बात, जोरदार आवाज से बताते हैं। जन्नत की चाबी क्या है? शिया सुन्नी तमाम किताबों में जन्नत की चाबी नमाज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, ये है हदीस। नमाज जन्नत की चाबी है, शिया सुन्नी तमाम किताबों में, लेकिन हदीस पूरी नहीं पढ़ते। नमाज जन्नत की चाबी है, लेकिन हदीस में पूरी पढ़ दूं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, सलात जन्नत की चाबी है। पूरी हदीस शिया सुन्नी किताबों में लिखी है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना वत्तहूरा मिफ्ताहुस सलात। जन्नत की चाबी क्या है? सलात, नमाज। जन्नत खुलेगी नमाज की चाबी से, लेकिन हदीस में है नमाज की भी एक चाबी है। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप। जन्नत की चाबी नमाज है, नमाज की भी एक चाबी है। पूछा गया नमाज की चाबी क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया तहारत नमाज की चाबी है। हाय हाय हाय, पाकीज़गी नमाज की चाबी है। अब मुझे नहीं मालूम अगला जुमला कैसे सुनेंगे, और जुमला आपके लिए है, इसीलिए मौला अली ने फरमाया अना सलातुल मोमिन। आपने सुनी कई बार होगी, लेकिन मैं आज नए रुख में आपको सुना रहा हूं। अना सलातुल मोमिन, मौला फरमा रहे हैं मैं मोमिन की सलात हूं, मैं मोमिन की सलात हूं। अब आइए वापस हदीस पे चलते हैं। मौला ने फरमाया मैं मोमिन की सलात हूं, रसूल कह रहे हैं सलात जन्नत की चाबी है।
تو مجھے جملہ کہنے دو نا دونوں حدیثوں کو ملا کے، جنت کی چابی کا نام علی علی ہے. اس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد. شاہ صاحب، سمیر شاہ صاحب، آصف شاہ صاحب، ماشاءاللہ سادات بیٹھے ہوئے ہیں، غدیری فیملی کی طرف سے مجلس ہے، شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، غدیری فیملی کی طرف سے مجلس ہے، ذکر بھی علی کا ہو رہا ہے. تو جتنا نہ ہو کم ہے. تو دیکھیے میں کہہ چکا ہوں، یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو مولا نے فرمایا نا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں اور نماز جنت کی چابی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ نماز ہے جنت کی چابی، تو جنت اس سے کھل جائے گی. اب آپ کہیں گے نے ایک حدیث اٹھائی ادھر سے، ایک اٹھائی ادھر سے، بیچ میں ایک سورہ 7 کی قرآن کی آیت لگائی، تینوں کو ملا کے الگ نتیجہ دے دیا کہ جنت کی چابی کا نام علی علی ہے. اب جو روایت سنا رہا ہوں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں، جا کے کتابوں میں دیکھ لیجیے گا، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. جنت کے دروازے پر جب کوئی پہنچے گا اور جنت کا دروازے پہ ادھر تو ڈور بیل ہوتی ہے، اب تو ڈور بیل وائس والی آ گئی، ہم اپنے آواز کی ڈور بیل لگا لیں. جیسے کوئی اس کو پریس کرے گا آپ کی آواز گونجے گی کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے، ریکارڈ کر کے اپنی آواز لگا دیں آپ اس پہ. یا مختلف قسم کی بیلز آ گئی ہیں، بیلز بھی نہیں آئیں گی تو آپ جو بیل بجائے گا وہ مختلف پرانے زمانے میں اس کے لیے کنڈا ہوا کرتا تھا ایک راؤنڈ، ابھی بھی کئی جگہ پہ ہوتا ہے. مطلب میں نے خالی پاکستان ہندوستان میں نہیں، یو کے میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں ایسی، چرچز ہیں، پرانی عمارتیں، جہاں وہ کنڈا آپ جائیں گے. یہاں پہ جو قلعے ہیں ماشاءاللہ آپ سے زیادہ یہاں پہ زیادہ قلعے کہاں ہوں گے، وہاں پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے کسی فورٹ کو، تو گول سا دروازے پہ کنڈا ہوتا ہے، اس کو بجاؤ، اتنا ایک تو دروازہ اتنا بڑا، مثلا ونڈسر فورٹ چلے جائیں آپ، اس کو بجاؤ تو ایک راؤنڈ ہوتا ہے، اس کو بجاؤ تو آواز آتی ہے ٹھک ٹھک ٹھک، دستک دینا، جسے کہتے ہیں نوک نوک نوک. جنت کے دروازے میں بھی ایک ایسا ہی حلقہ لگا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے بہت محنت کی ہے سمجھانے میں، مجھے دعا ضرور دیجیے گا. جنت کے دروازے میں بھی ایک ایسا ہی حلقہ لگا ہوا ہے، لیکن جب اس پہ نوک 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 کریں گے تو نوک کی آواز نہیں آئے گی. شیعہ سنی کتابوں میں جنت کے دروازے کو بجاؤ گے تو آواز آئے گی علی 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 علی. آپ سلامت رہو، آپ جیئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہو بیٹا. آپ اس کو نوک کریں گے تو آپ کہیں گے بھائی نوک کیوں کر رہے ہیں، چابی آپ کے پاس ہے تو کھول کے چلے کیوں نہیں جاتے. چابی آپ کے پاس ہے تو کھول کے چلے کیوں نہیں جاتے. دیکھیں اس کا بھی اپنا ہی لطف ہے کہ چابی بھی پاس ہو لیکن بندہ پہلے دستک دے کے جائے. بندہ پہلے دستک دے کے جائے. چابی بھی آپ کے پاس ہے، دستک کیوں دے رہے ہیں مومن. اب سوال میرا ہے، جب آپ کے پاس جنت کی چابی ہے، اہل سنت افراد کے تحت یا عام مسلمانوں کے تحت نماز ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک وہ نماز کی چابی جو ہے وہ بہرحال مولا علی کے نام سے بھی کھلتی ہے، تو اب جب چابی آپ کے پاس نوک کیوں کر رہے ہیں؟ کوشچن بنتا ہے کہ نہیں بنتا، مجھے بتا دیجیے بھائی. جب چابی آپ کے پاس تو نوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے دو، مومن کو علی کا نام سننے میں اتنا لطف آتا ہے، چابی ہونے کے باوجود وہ چاہتا ہے دروازہ بجاؤں اور علی علی کی آوازیں گونجیں. وہ چاہتا ہے کہ علی علی، جنت میں علی علی کی آوازیں گونجیں. اب ادھر تو ہمیں سوچ کے علی علی کرنا پڑتا ہے، کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی جل جائے گا، کوئی پریشان ہو جائے گا. وہاں پر تو فرشتے بھی علی کے نام پہ جھومیں گے، انبیاء بھی علی کے نام پہ جھومیں گے، حوریں بھی علی کے نام پہ کیف میں آئیں گی. جنت میں سب ہوں گے، جلنے والے نہیں ہوں گے. ہائے ہائے ہائے، جنت میں سب ہوں گے، علی سے جلنے والے نہیں ہوں گے. تو میری بات سمجھی، جنت کی چابی کا نام علی ہے. آپ کہیں گے اتنی محنت سے، اب میں نے روایت بھی سنا دی، اب حدیث بھی سنا دوں. مولا علی کے القابات میں سے ایک لقب ہے، توجہ کیجئے گا سرکار. رسول اللہ مسجد میں تشریف فرمائے، بلا تحویل مسجد کے ممبر پہ تشریف فرمائے، اور نماز کے بعد رسول اللہ سناتے ہیں سب کو توحید، نبوت، انبیاء کے واقعات، کائنات کے واقعات. لیکن کہتے ہیں، اچھا یہ منظر بھی سنا دوں گا.
सलावत पढ़े जिसको जितना। देखिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, एक वक्त में या तो मैं सफदर शाह साहब की तरफ देखूंगा और इनकी तरफ देखूंगा, तो जब मैं इनकी तरफ देख रहा हूं तो किसी और की तरफ मेरी नजरें नहीं है। फिर मैंने किबला की जानिब देखा, जब इनको देख रहा हूं तो मैं इनको नहीं देख रहा। जब मैं यहां पर मोहम्मद रजा साहब को देख रहा हूं तो किसी और को नहीं देख रहा। जब आसिफ शाह साहब को देख रहा हूं तो किसी और की तरफ से मेरी नजर हट गई। ऐसा ही है। अब मैं रसूल का मुआवजा सुनाऊं, खुश होके सुनेंगे, दिल में रसूल की मोहब्बत की ठंडक महसूस करेंगे, जिसको अच्छा लगे दुआ जरूर दे। रिवायत में है जब रसूल अल्लाह मिंबर पर बैठकर मस्जिद वालों से मुखातिब होते थे, हर बंदे को यही लगता था रसूल मुझसे मुखातिब हैं। हर एक को ये लगता था रसूल मेरी तरफ देख रहे हैं, सबको ये लगता था। यानी रसूल अल्लाह ने बिला तशबीह खुतबा दिया तो रसूल का चेहरा, अब मुझे नहीं मालूम कैसा था, अब ये तो देखेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन रसूल का चेहरा और निगाहें ऐसी थी कि हर शख्स को ये लगता था, वो किसी तरफ भी मस्जिद में बैठा हो, उसको ये लगता था रसूल मुझे देख रहे हैं, रसूल मुझे देख रहे हैं, रसूल मुझे देख रहे हैं। लेकिन रिवायतों में लिखा है, अब जुमला आपके लिए इम्तिहान है और मुझे नहीं मालूम कैसे बोलेंगे, हर एक को ये लगता था रसूल मुझे देख रहे हैं। लेकिन रिवायतों में है जैसे ही अली मस्जिद में आते थे, रसूल सबकी तरफ से चेहरा हटा के अली के चेहरे को देख रहे। अल्लाह अकबर। सबके चेहरे से नजर हटा के अली के चेहरे की तरफ देखना शुरू करते थे। अली के चेहरे को देखना बता रहा है, हाय हाय, अली के चेहरे को देखना सिर्फ इबादत नहीं है, सुन्नत रसूल भी है। बात पहुंच रही है? अब ऐसे ही मंजर था, सारा मजमा मस्जिद में बैठा हुआ था और रसूल का खुतबा सुन रहा था। अचानक रसूल अल्लाह ने खुतबा रोका। जब खुतबा रोकते थे ना, अब ये भी मैं मंजर आपको दिखाता जाऊं ताकि समझते जाएं। देखिए पब्लिक को क्या पता कि रसूल पे वही आई है, जिब्रील थोड़ी नजर आते थे, जिब्रील नहीं नजर आते थे पब्लिक को, कोई फरिश्ता नहीं, किसी ने फरिश्ता नहीं देखा था ना, किसी को जिब्रील नहीं नजर आया। वो दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे हैं, और वो एक इंसान की शक्ल में आते थे तो नजर आता था, वो बाद में पता चला वो जो आते थे वो फरिश्ता है। लेकिन वैसे फरिश्तों को आते जाते नहीं नजर आया है। क्यों नहीं नजर आया पता है? क्योंकि अगर फरिश्ते नजर आ जाते तो हो सकता है कल को कोई उठ के कह देता हमारे ऊपर भी आया था। आए 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 आए, बात पहुंच रही है? हमारे ऊपर भी आया था, फरिश्ता किसी को नजर नहीं आता था। अब आप कहेंगे तो दिल्ली सुल्तान साहब ने नहीं बात कर दी कि फरिश्ता आता भी था, रसूल को नजर आता था, मजमे को नजर नहीं आता था। मिंबर पे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, फरिश्ता किसी को नजर नहीं आता था। दलील दूं? दुआ देंगे? दलील दूं? किसी को नजर नहीं आता था। आपको अपने फरिश्ते नजर नहीं आते तो जिब्रील क्या नजर आएंगे? अपने फरिश्ते देखे किसी ने? भाई बोल दीजिए, नहीं देखे ना। तो जिनको अपने फरिश्तों की खबर ना हो उन्हें रसूल का फरिश्ता कैसे नजर आएगा? है रसूल का तो पता कैसे चलता था पब्लिक को कि जिब्रील वही लेकर आए? रसूल अल्लाह मिंबर पर तकरीर कर रहे होते थे, बिला तशबीह मिंबर पर तकरीर कर रहे हैं, जैसे ही वही आने वाली होती थी, तकरीर करते करते गुफ्तगू मिराज पर जा रही है, अचानक रसूल अल्लाह खामोश होते थे। और खामोश होने के बाद मिंबर से पुश लगा दिया करते थे और आंखें कई बार बंद कर लिया करते थे, मुख्तलिफ कैफियत होती थी, बंद कर लेते थे, खामोश हो जाते थे। खामोश होना बताता था कि फरिश्ता आ चुका है। लोगों को फरिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन वो कहते हैं हमें ऐसे पता चलता था कि खुशबू फैलती थी जो उससे पहले कभी नहीं आई होती। उस खुशबू से हमें पता चलता था कि जिब्रील आ गए हैं। हम रसूल से पूछते, अच्छा वो भी नहीं पता चलता था, रसूल से पूछे ये खुशबू कैसी थी? इससे पहले तो हमने ऐसी खुशबू, अरब वाले खुशबू लगाने के माहिर थे, अरब की खुशबुएं मशहूर हैं, तो वो कहते थे ऐसी खुशबू तो हमने पहले नहीं सुनी। रसूल फरमाते थे जन्नत की खुशबू है, और जितनी बार फरिश्ता आता था नई वाली खुशबू के साथ आता था। आप कहेंगे इतनी खुशबुएं कहां से आ गई? वो परवरदिगार जो इंसान खल्क करने पे आए तो अरबों खरबों इंसान खल्क कर दे, किसी की सूरत ना मिले, वो अगर खुशबू खल्क करने पे आएगा तो ऐसी ही खुशबुएं बनाएगा कि उसकी खुशबू किसी और दूसरी खुशबू से ना मिले। बात पहुंच रही है? तो खुशबू से पता चलता था जिब्रील आ गए, खुशबू से पता चलता था ना, इससे पहले ऐसी खुशबू ना सुनी थी। अब कहें तो एक जुमला अर्ज कर दूं,
روایتوں میں جناب سیدہ کی کہانی میں آپ پڑھتے ہیں جناب سیدہ یہودی کے مکان کی طرف چلی ہیں تو راستوں پہ ایسی خوشبو آئی کسی نے اس سے پہلے نہیں سونگھی تھی. تو جملہ کہنے دو جو جنت کے فرشتوں کے پاس سے نہیں آتی تھی وہ سیدہ کے پاس سے آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں ایسی خوشبو تو پہلے جبریل کے پاس سے نہیں آئی, میکائیل کے پاس سے نہیں آئی, فرشتوں کے پاس سے نہیں آئی, سیدہ کے پاس سے کیوں آ رہی ہے کہ تمام علاقہ اس خوشبو سے معطر ہو گیا؟ ہو سکتا ہے جواب آئے خادموں کی خوشبو اور ہوتی ہے, مالکوں کی خوشبو اور ہوتی ہے. مل گئے. اللہ اکبر. اب یا تو جبریل آتے تھے خاموش ہو جاتے تھے, یا پھر اگر رسول اللہ توحید خدا پڑھتے پڑھتے حمد کرتے کرتے ذکر الہی کرتے کرتے اگر خاموش ہو جائیں تو یا تو جبریل آئیں یا دروازے سے علی آنے والے ہیں یا حسن حسین آنے والے ہیں. تو مجمع خوشبو آتی تھی سمجھ جاتے تھے جبریل ہے. سب کی الگ خوشبو تھی. علی آنے والے ہوتے تھے دور سے خوشبو آ جاتی تھی. حسین و حسن آنے والے ہوتے تھے الگ سے خوشبو پتہ چل جاتی تھی. اب حسین آئے ہیں, اب حسن آئے ہیں. اب دیکھیں میں نے ایک منظر بتانے کے لیے چابی پر تھا, میں کی پر تھا, مفتاح پر تھا, اور ایک منظر بتانے کے لیے میں آپ کو کہاں سے منظر سمجھایا ہے. رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دروازے سے علی داخل ہوئے. رسول نے خطبہ روک دیا. توجہ ہے میری جانب, توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. رسول نے خطبہ روکا. مجمع نے دیکھا دروازے سے علی داخل ہوئے. رسول اللہ نے جو پڑھ رہے تھے وہ پڑھنا روکا. علی کے آنے پہ علی کے فضائل شروع کر دیے. رسول اللہ ویسے بھی علی کے فضائل سنانے کے لیے موقع ڈھونڈتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور فضیلت علی سنائے. دروازے سے علی داخل ہوئے. رسول اللہ منبر سے اترے. توجہ میری طرف. رسول اللہ منبر سے اترے, آگے بڑھے, آگے جا کے علی کا ہاتھ تھاما, علی کا استقبال کیا. ہے کوئی ایسا جملہ کہوں گھبرائیں گے تو نہیں؟ خالی سیدہ کے لیے اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. علی مسجد میں آتے تھے تو رسول منبر چھوڑ دیا کرتے تھے. رسول اتر کے گئے, علی کا ہاتھ تھاما. اب دیکھیے منبر کتنا بڑا ہے, چھوٹا سا منبر ہے لیکن دو بندے بیٹھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. میں جیسے سمجھا رہا ہوں دعا ضرور دیئے گا اگر آپ کو منظر پسند آئے. منبر پہ رسول اللہ یوں درمیان میں بلا تشریف فرما تھے اور منبر پہ تشریف فرما تھے. اچانک علی آئے. رسول اٹھ کے گئے, دوڑتے ہوئے گئے, علی کا ہاتھ تھاما. علی کا ہاتھ تھام کے منبر پہ لے کر آئے. اس طرف رسول بیٹھے, اس طرف علی کو بٹھایا. ادھر رسول بیٹھے, اپنے برابر میں علی کو بٹھایا اور علی کا چہرہ دیکھ کے, توجہ میری طرف, بلا تجلی علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں منبر پہ اپنے برابر میں بٹھانے کے بعد علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یا علی, میدان محشر میں جب میدان محشر سجا ہوا ہوگا جبریل اچانک ظاہر ہوں گے اور تیرے لیے ایک 4 کونوں والا تاج لے کر آئیں گے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جبریل ظاہر ہوں گے اور تیرے لیے 4 کونوں والا تاج لائیں گے. اس کے چاروں کونوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی, 3 لائنز لکھی ہوں گی تاج کے چاروں کونوں پر. تاج کہاں آ رہا ہے؟ میدان محشر میں. میدان محشر میں جو تاج آئے گا رسول مجمع کو سنا رہے ہیں. جس کے دل میں علی رہتا ہے تھوڑا سا بیدار ہو کے کیف میں آ کے سنیں. جس کے دل میں علی ہے رسول مجمع کو سنا کے کہہ رہے ہیں یا علی, میدان محشر میں تیرے لیے 4 کونوں والا 4 سائڈ جس کی ہوگی وہ تاج آئے گا اور آنے کے بعد ہر کونے پر 3 سطریں 3 لائنز لکھی ہوئی ہوں گی. کسی نے مجمع نے پوچھا کیا لکھا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا تاج کے ہر کونے میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ العلی مفتاح الجنہ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تاج کے چاروں کونوں پہ 3 سطروں میں لکھا ہوگا کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی جنت کی چابی ہے. علی مفتاح الجنہ, علی جنت کی چابی ہے. مفتاح پر تقریر فاتحہ میں شروع کی تھی تو اب سمجھ میں آیا جنت کے دروازے کس کے لیے کھلے ہوں گے. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب, ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. سب کے لیے نہیں کھلے ہوں گے, صرف ان کے لیے کھلے ہوں گے جن کے دل میں علی کی محبت ہوگی. آپ سلامت رہیں.
सलामत रहे। बात पहुंच रही है? जिनके दिल में अली की मोहब्बत होगी उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। अब जिसके लिए अली की मोहब्बत, अच्छा देखें, पुराना जमाना था लोग चाबी से खुलते थे, अब नया जमाना आ गया, चाबी से नहीं खोलते, अब आपके वॉइस लॉक होने लगा। सरकार जिस तक बात कर, वॉइस लॉक होने लगा। अच्छा, वॉइस लॉक के अलावा फेस लॉक भी है। अब मुझे शाह साहब ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा है, उलमा को सुने हुए लोग तशरीफ फरमा है, लेकिन बात जब है कि बातें आप नई मिसालों के जरिए समझाएं, कोशिश करता हूं नई मिसालें दूं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, पुराने जमाने में लॉक्स खुला करते थे चाबियों से, अब नया जमाना आ गया, अब लॉक के लिए वॉइस लॉक, फेस लॉक और थंब इंप्रेशन, फिंगर लॉक, 3 किस्म के लॉक आ गए, फिंगर लॉक, वॉइस लॉक और फेस लॉक। अच्छा, तीनों लॉक आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल है तो उसमें पहले अपना फेस आपको एंटर करना होगा। अगर फिंगर लॉक रखना है तो फिंगर से आपको अपने निशानात देने होंगे, तवज्जो कीजिएगा। अगर वॉइस लॉक रखना है तो पहले उसमें अपनी वॉइस फीड करनी पड़ेगी, तब आपके वॉइस से खुलेगा। ये जो जन्नत में हल्का बजाने पे आवाज आ रही है ना, अली अली, ये अली अली करके वॉइस लॉक है। ये जो जन्नत का दरवाजा बजाने पे आवाज आ रही है बिला तजबी, ये अली अली हो रहा है, अली 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 अली, ये वॉइस लॉक है। आप आवाज से भी खोल सकते हैं जन्नत का दरवाजा। आप कहेंगे जिल्ले सल्लल्लाहु साहब कैसे खुलेगा, तो जुमला सुनो, जैसे वो अली अली कर रहा है आपने भी अली अली कहा, आपकी आवाज को पहचान के जन्नत का दरवाजा अली अली की सदाओं में खुलेगा। खाली दरवाजा अली अली नहीं करेगा, मोमिन भी अली अली करेगा। अब आप कहेंगे आपने मिसाल तो दे दी, लेकिन अभी तो आपने खुद कहा था आवाज वॉइस फीड करनी पड़ती है। फीड कहां करेंगे आप? कुछ ने गदीर में फीड की थी, कुछ ने गदीर में फीड की थी, जो फीड करने से रह गया। अच्छा, दूसरा लॉक भी सुन लीजिए, पहले सारे लॉक सुन ले। दूसरा है वॉइस लॉक के अलावा फेस लॉक। कुरान से पढ़ूंगा, हवा में बातें नहीं कर रहा। फेस लॉक, आपके चेहरे से दरवाजा खुलेगा। ऐसे घर तो लॉक को घर में भी आ गए ना भाई, आपकी गाड़ी में भी आ गए ना फेस लॉक। तीसरा फिंगर लॉक, कुरान की आयत पढ़ दूं फेस लॉक के लिए, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलल आराफ रिजालुन, आराफ पे कुछ रिजाल होंगे, यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, जो लोगों का चेहरा देखकर उन्हें पहचानते जाएंगे और जन्नत में दाखिल करते जाएंगे। जी हां आते भाई, अलल आराफ रिजालुन, जन्नत पर कुछ आराफ पर कुछ लोग होंगे, रिजालुन। अब आप कहेंगे जब इतना बताया है थोड़ा सा और बता दें, ये रिजाल कौन होंगे? रिजाल कौन होंगे? वह अलल आराफ रिजालुन, जन्नत में कुछ रिजाल होंगे। रिजाल का मतलब समझाऊं? अगर बहुत सारे हों तो रिजाल और एक हो तो रजुल। रसूल ने खैबर में कहा था कल अलम रजुल को दूंगा, पहचाने जाओ। बात पहुंच रही है? कल अलम रजुल को दूंगा। अगर एक अली को अलम मिले तो रजुल है, 14 मासूमीन हो तो रिजाल है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। वो अलल आराफ रिजालुन यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम, जो लोगों को उनका पेशानी देख के पहचानते जाएंगे और कहते जाएंगे ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। हो गया वॉइस लॉक, हो गया फेस लॉक, हो गया। अब कौन सा लॉक बचा भाई? फिंगर लॉक बचा, और उसके लिए भी पहले फिटिंग करवानी पड़ती है। जो है दुआ दीजिएगा, फीडिंग करवानी पड़ती है। अगर आपने फीड करवा लिया तो आपकी फिंगर से खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। एक तो बता दिया, ये भी बता दूं अगर पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। फिंगर लॉक भी है, लेकिन पहले फीड करवाना पड़ता है। इसीलिए रसूल ने कहा था गदीर के मैदान में, अली को आके जबान से मुबारकबाद भी दो, अली के हाथों पे बैत भी करो। ये जो इमाम के हाथ पे बैत है,
یہ آپ اپنی فیڈنگ کروا رہے ہیں، بائیو میٹرک کروا رہے ہیں۔ جنت میں جس کے امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی وہ جنت میں جاتا رہے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اسی لیے امام مہدی کے ہاتھ پہ سب کی بیعت ہوگی، اور جو چلے گئے ان کو قبروں سے اٹھا کے کہا جائے گا تم نے میری نصرت کی نیت کی تھی۔ بھائی آپ کے دادا، اب آپ کہیں گے ہم اگر ہمارے زمانے میں امام زمانہ انشاءاللہ تعالی حق محمد والے محمد، اگر ہمارے زمانے میں امام زمانہ کا ظہور ہو گیا تو پھر ہم تو بیعت کر لیں گے۔ ہمارے دادا پردادا، ہماری بیچ کی نسلیں جتنی ہیں 30-40، مثلاً میں مولا علی کی نسل میں زیدی سید ہوں تو 41 کچھ نمبر 41 ہے، 41ویں نمبر پہ میں ہوں، تو اب بیچ کا درمیان کا فاصلہ 30-40 ایسی ہیں کہ جن کے زمانے میں کوئی امام نہیں تھا، امام غیبت میں تھے، ان کی بیعت کب ہوگی؟ اسی لیے ہمارے یہاں زیارت رکھی جاتی ہے۔ انصار اقبال مانک، امام مجھے اپنے ناصروں میں شمار کریں۔ جس نے یہ نیت کی ہے امام قبر میں پہنچیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے میں آ گیا ہوں میری نصرت کے لیے اٹھ جا، تو ہر قبر سے اٹھنے والا امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا۔ یہ جو امام کے ہاتھ پہ بیعت ہے، لیکن جب آپ بائیو میٹرک کرواتے ہیں تو روز حاضری بھی لگانی پڑتی ہے، اٹینڈنس بھی لگانی پڑتی ہے، تو وہ اٹینڈنس کدھر لگتی ہے؟ جملہ ماتم داروں کے لیے ہے۔ یہ جو ماتم کرتے ہیں سینوں پہ، یہ دربار امام میں آ کے اٹینڈنس لگوا رہے ہیں، اور یہ جو آپ کی نعرہ صلوات کی آواز ہے، نعرہ حیدری کی آواز ہے، یہ وہاں پہ میچ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہوتی آتی ہے، اس لیے تو مجلس میں نعرہ حیدری لگتے ہیں تاکہ جنت کے دروازے پہ پہنچے ایک نعرہ حیدری لگے اور یا علی کہہ کے جنت میں داخلہ۔ یہ سمجھتے رہیے، آسان مثالوں سے سمجھیے، آپ جس مثال سے سمجھیں گے آپ کو یہی پتہ چلے گا، ہو گئی تقریر، یہی پتہ چلے گا، یہی ہیں جنت کے سردار، یہ ہیں مالکوں کی مرضی جیسے چاہے آنے دیں، مالکوں کی مرضی ہے، جنت کے سردار ہیں، ہو گئی تقریر۔ مجھ سے پہلے جناب صفدر شاہ صاحب نے مصائب پڑھے اور مصائب میں بازاروں میں بیویوں کے جانے کا ذکر کیا۔ آپ سلامت رہیں، ہر بچہ ہر جوان کوشش کرے 2 آنسو غم حسین میں ضرور بہائے، 2 آنسو ضرور بہائے، آنسو بہائے گا کسی بی بی کے رومال میں جائیں گے، کل پڑھ چکا، پتہ ہے 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا، قافلہ 28 رجب کو چلنے والا ہے، 27 رجب کو رات کو مدینے میں قناتیں لگانے والوں کو بلایا پاس علمدار میں، اور جو قناتیں لگاتے تھے ان کو بلا کے کہا یہ راستے ہیں، ان پر قناتیں لگا دو۔ اس نے پوچھا کیوں؟ حالانکہ محلے بنی ہاشم میں، کہا میں نہیں چاہتا کسی کی اس ناقے پر بھی نظر پڑے جس پر علی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس شان سے عباس نے ناقوں پر بیویوں کو سوار کیا۔ تو راویان ہیں، خواتین راوی ہیں، وہ جملہ کہتی ہیں اور ان سے پھر روایت آگے چلی کہ جب ناقے لا کے 28 رجب کو بٹھائے گئے، ایک ناقہ آیا تو ایک خاتون آئی، جب وہ آگے بڑھی تو ایک جوان آگے بڑھا، علی اکبر آگے بڑھے، اور ناقے پہ جب کوئی ناقے بٹھانے کے باوجود بھی ناقہ اونٹ اتنا اونچا ہوتا ہے اونٹ کہ بٹھانے کے باوجود بھی جب تک کوئی سوار نہ کروائے جب تک اس پہ سوار نہیں ہو جاتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، اونٹنی پر جب اس کو بٹھا بھی دو گے
تو جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے سوار نہ کروائے نا اس وقت تک کوئی سوار نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ناقے کو لا کے بٹھایا گیا, اونٹنی کو بٹھایا گیا, جوان علی اکبر آگے بڑھے, کہا اماں آپ کا جوان علی اکبر ہے. علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما, ماں کو ناقے پہ سوار کرایا. دوسرا ناقہ آیا, قاسم آگے بڑھے, اماں آپ کا لال ہے. قاسم نے ماں کا بازو تھاما, ماں کو سوار کروایا. ایک ایک بی بی آتی رہی, اس کے جوان آتے رہے اور اس کو سوار کرواتے رہے. مجھے جملہ نہیں معلوم کیسے سنو گے. کہتے ہیں اسی اثنا میں ایک ناقہ جو آیا, اس کے بعد حسین بھی آگے بڑھے, عباس بھی آگے بڑھے, علی اکبر بھی آگے بڑھے, قاسم بھی آگے بڑھے. کسی نے اس بی بی کا شانہ تھاما, کسی نے اپنا زانو زمین میں رکھا, کسی نے دوسرا شانہ تھاما اور اس شان سے سوار کرایا. بیویاں کہتی ہیں یہ کون بی بی آئی ہے؟ آواز آئی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. عباس نے شانہ تھاما, حسین نے شانہ تھاما اور علی اکبر آگے زانو کو تہہ کیا. اس شان سے زینب سوار ہوئی. جب زینب سوار ہو چکی, یہ 28 رجب کا منظر تھا, لیکن 11 محرم جب آئی ہے اور بیویوں کے سامنے ناقے لا کے بٹھائے گئے, مجھے بتاؤ ان بیویوں کا کیا عالم ہوا ہوگا. ہر بیوی آواز دیتی قاسم ماں کو سوار کراؤ. علی اکبر ماں سے ناقے پہ سوار نہیں ہوا جاتا. کہتے جب بیویاں یہ پہن کر رہی تھی, ہاں ہاں روٹی میں نہ شرماؤ, سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرو, 2 جملے ہیں پھر ماتم ہوگا, گریا کرو بیویوں کی بے کسی پر. دیکھیں آج بھی طریقہ یہ ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, مثال سامنے کی میں نے کہا دی ہوں. جب کسی خاتون کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے تو تہذیب یہ ہے, دروازہ کھولا جاتا ہے, ہاتھ تھام کے بٹھایا جاتا ہے. یہ تہذیب آج بھی باقی ہے. لیکن سوچو 11 محرم کو ناقے میں جن بیویوں کو عباس و حسین نے بٹھایا تھا, ایک بار دائیں دیکھا, ایک بار بائیں دیکھا. بیویوں کے بہن کی آواز, بیویاں پریشان کھڑی تھی کہ ناقے پر بیٹھیں گے کیسے. ایسے میں علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھی, گھبرائے نہیں مادر علی اکبر آپ کو زینب سوار کرائے گی, مادر قاسم آپ کو زینب سوار کرائے گی, ام کلثوم زینب سوار کرائے گی. سب کو میری بڑی شہزادی نے سوار کروایا. لیکن جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی, ایک بار فرات کا رخ کیا. عباس بہن کو بڑی شان سے لائے تھے. عباس آج بہن کو کوئی سوار کروانے والا نہیں. ابھی فرات کا رخ کیا تھا. بہن کی یہ اگلا جملہ سنو گے, اگر تم نے رونے کا حق ادا کیا تو مجلس تمام ہو گئی. ابھی بہن کر رہی تھی, شمر آگے بڑھا, زینب کے تازیانہ جلدی سوار ہو. علی کی بیٹی ناقے پر روتی ہوئی سوار ہو گئی. تقریر 2 جملے سن لو. علی کی بیٹی ناقے پر روتے ہوئے سوار ہوئی. لیکن جملہ سننا, دیکھو دل کھول کے رونا, اگلے برس جو زندہ ہوگا وہ غم حسین کرے گا. میری دعا ہے تم سب زندہ رہو. کہتے ہیں جب کوئی علاقہ آتا تھا جہاں آبادی ہوتی تھی, ناقے کو روکا جاتا, بیویوں کو اتار دیا جاتا. ناقے کو روکا جاتا, بیویوں کو اتار دیا جاتا. تم نے سنا ہے نا بیویوں کے بازوؤں میں رسیاں تھیں. ایک رسی زینب کے بازو میں, ام کلثوم کے تمام بیویوں کے بازوؤں میں رسیاں تھیں. لیکن ہوتا کیا تھا, وہ بازوؤں کی رسیاں نکل کے سپاہیوں کے ہاتھ میں تھی. ارے جب سپاہی رسیاں کھینچتے, کبھی کوئی بیوی گرتی, کبھی کوئی بیوی گرتی, سب کے ہاتھوں میں رسیاں تھی. لیکن ایک 4 سال کی بچی, اس کے گلے میں